نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ربانی صاحب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز علماء کرام، احباب جماعت اور رفقاء گرامی، کل سے سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کے ناظم حافظ محمد عثمان شاکر صاحب نے اپنا مسلک تبدیل کر لیا ہے اور مسلک اہل حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ افواہ اور یہ خبر مسلک اہل حدیث کے وابستگان کے لیے یقیناً پریشانی، تکلیف اور صدمے کا باعث تھی۔ اسی معاملے کی وضاحت کے لیے اور صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک وفد، جس میں ضلع گوجرانوالہ کے امیر قاری محمد حنیف صاحب ربانی، حضرت مولانا محمد نواز چیمہ، حافظ محمد آصف ندیم، مولانا عبدالحق حقانی اور حافظ محمد ابو سفیان، ہماری مرکزی جمعیت کے مرکزی دفتر کے خطیب اور ناظم حافظ بابر فاروق رحیمی، پروفیسر حامد رحمان اور مولانا سرفراز احمد نجمی، حافظ محمد عمران ربانی اور دوسرے بہت سارے، حافظ محمد یعقوب صاحب ناظم تحصیل نوشہرہ ورکہ، حافظ محمد ادریس صاحب گوڑوی اور سید محمد مصطفیٰ جعفر شاہ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل نوشہرہ ورکہ، اور قاری محمد تنویر قمر صاحب اور بہت سارے دوسرے علماء اور احباب جماعت تشریف لائے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ یہاں ہم نے حافظ محمد عثمان شاکر صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، ان سے صورتحال دریافت کی۔ وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ربانی صاحب بھی کھڑے ہیں، چیمہ صاحب بھی کھڑے ہیں، باقی علماء بھی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہمارے روبرو واضح الفاظ میں اس امر کا اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ میں نے مسلک اہل حدیث کو نہیں چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑنے کا تصور کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کے الفاظ ہیں جو ابھی وہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ بھی کروائیں گے خود اپنی زبان سے، اپنے الفاظ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث تھا، اہل حدیث ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک اہل حدیث رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، عثمان شاکر صاحب، قاری حنیف ربانی صاحب، عبدالستار حامد صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب۔ اور انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ تنظیمی اعتبار سے میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 106 راوی روڈ لاہور کے ساتھ ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز یہ تعلق اور یہ سلسلہ قائم رہے گا اور اس میں کسی قسم کی رخنہ اندازی انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگی۔ میں اس پیغام کے ذریعے دنیا بھر کے اہل حدیثوں میں حافظ محمد عثمان شاکر صاحب کے اس بیان سے جو پریشانی ہوئی، حیرانی ہوئی، غلط فہمیاں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ سب محبین مسلک اہل حدیث کو ذہنی قلبی تکلیف پہنچی، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حافظ محمد عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض غلط فہمیوں کی بنا پر
میں نے کچھ الفاظ ایسے کہہ دیے جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے اپنا مسلک تبدیل کر لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اہل حدیث اور اہل سنت دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور یہ بات ان کی درست ہے۔ ہم اپنے عوامی اجتماعات، جلسوں اور دروس میں واشگاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہی دراصل اصلی اہل سنت ہیں۔ تو لہٰذا دنیا بھر کے اہل حدیثوں میں سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، نہ کوئی اپنا نہ کوئی بیگانہ، نہ کوئی واقف نہ کوئی ناواقف، قطعاً اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ حافظ محمد عثمان شاکر صاحب نے مسلک اہل حدیث چھوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ وہ پہلے بھی اہل حدیث تھے، آج بھی اہل حدیث ہیں، اور ان علماء کی موجودگی میں وہ اعلان کریں گے ابھی کہ وہ آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز اسی مسلک سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو مسلک حق، مسلک اہل حدیث پر زندہ رکھے، اور اسی سچے اور سچے مسلک پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے توحید والے آئے ہوئے ہیں، میں ان کی نظر یہ شیئر کرتا ہوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر! اصل میں میرے یہ قائدین جو میرے پاس میرے مرکز میں میرے جامعہ میں تشریف لائے ہیں، میں ان کا دست شفقت ہمیشہ چاہتا ہوں اور توقعات بھی رکھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ محبت دیتے رہیں گے، یہ پیار اور شفقت کرتے رہیں گے۔ میری مراد امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ عبدالستار حامد صاحب حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب اور ضلع گجرانوالہ کی جمعیت کے سرپرست بھی ہیں الحمدللہ، اور میرے ساتھ میرے انتہائی پیارے اور لاڈلے بھائی بھی، قائد بھی، امیر بھی، جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب ضلعی امیر تشریف فرما ہیں الحمدللہ، اور فاضل نگینہ مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح عظیم سکالر، عظیم مذہبی لیڈر جناب حافظ صاحبزادہ بابر فاروق رحیمی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکز کے یہ خطیب بھی ہیں اور لاہور کے ناظم بھی ہیں، اور سیکٹریٹ جو ہمارا پورے پاکستان پوری دنیا کا سیکٹریٹ ہے وہاں کے یہ ناظم بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں بائیں اردا گرد تمام علماء اکرام تشریف فرما ہیں، سید مصطفیٰ جعفر شاہ صاحب اور مولانا معاویہ صاحب حفظہ اللہ، اور مولانا عبدالحق حقانی صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب، یہ علماء اکرام وہ ہیں جنہوں نے رحمت کا قطرہ بننے کا کردار ادا کیا ہے۔ بابر سلفی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء موجود ہیں کثیر تعداد میں، اور سید مصطفیٰ جعفر شاہ صاحب نے بار بار اس مسئلے پر، اور مولانا شیخ رحمت اللہ شاکر صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے۔ تو میں یہ اعلان کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے، جو میرا تھوڑا سا اختلاف تھا جو حسین، حسن اور یزید کے معاملات میں، وہ الحمدللہ میرے قائدین نے، میرے شیخین نے کلیئر کر دیا اللہ کے فضل سے، اور خطیب اسلام قاری محمد حنیف ربانی صاحب نے، بابر سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ محترم مصنف کتب کثیرہ الشیخ حافظ عبدالستار حامد حفظہ اللہ، حافظ سرفراز احمد نجمی صاحب، مولانا ابو سفیان سلفی صاحب، ان تمام دوستوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ ایک طرف حسین ہو، ایک طرف ایک نہیں کئی یزید ہوں، ہم یزید کو پرالٹی نہیں دیتے، ہم تو مقابلہ بھی نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین نبی کا پھول ہے، حسین علی کا شہزادہ ہے۔ تو بہرحال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ تعلق تھا،
ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا۔ اور اسی طرح میں مسلک کے بارے میں یہ کہہ دوں، میں دل، جان، زبان، دماغ، انگ انگ، ہر سطح پر، ہر جگہ پر میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں، اہل حدیث تھا، اور انشاءاللہ یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے موت دینا تو مسلک اہل حدیث پہ دینا۔ میں نے مسلک اہل حدیث کو، میری بات سن لو، میں نے مسلک اہل حدیث کو، یہ میرا 7 گاؤں ہے، میں نے مارے کھائی ہیں، میرے بھائی تشریف فرما ہے ادھر، رانا شاہد، رانا علی احمد، بابر داود منج صاحب تشریف فرما ہے، میں نے مارے کھائی ہیں، میں نے مسلک کے ساتھ آج تک غداری نہیں کی۔ وہ جو معاملہ ہوا ہے، انسان ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کی میں اپنے اللہ سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، اور میرا اللہ اس غلطی کے عوض معافی کے بدلے میں رحمتوں سے نواز دے، اور بالخصوص آپ تمام احباب کو اور قائدین کو اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں سے، عزتوں سے، عظمتوں سے نواز دے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں، اہل حدیث مسلک، اہل حدیث مسلک، پھر سن لو، اہل حدیث مسلک جو ہے یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اور اہل حدیث مسلک کتاب و سنت ہے، اہل حدیث مسلک کی دعوت میری زندگی ہے، اگر میں اہل حدیث کی دعوت چھوڑ دوں تو میرے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے مسلک اہل حدیث کو جب چنا، جب میں نے مسلک اہل حدیث کو مانا، تو اس وقت آج بھی میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے علماء دیوبند سے تعلیم حاصل کی ہے، میں فارغ التحصیل حنفی العقیدہ دیوبندیوں کا ہوں، اور جب سے میں نے اس مسلک کو ترک کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت پر، اہل حدیث کے مسلک پر میں نے کبھی بھی کہیں بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہوا ہے، تنظیمی طور پر کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، ایک گھر میں برتن ہوں تو وہ بھی ٹکرا جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی تھوڑا سا معاملہ بنا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنی تمام جماعت کو، یوتھ فورس کے تمام جاں بازوں کو، ASF کے تمام شاہینوں کو، اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام بزرگوں سے دل و جان سے معذرت چاہتا ہوں، جن بھائیوں کا، جن بچوں کا، جن بوڑھوں کا، جن بزرگوں کا میری وجہ سے دل دکھا ہے، دل کو اذیت پہنچی ہے، دل کو تکلیف ہوئی ہے، میرے اس چھوٹے سے، بلکہ چھوٹا نہیں وہ بڑا ہو گیا ہے، تو بہرحال اس گناہ اور اس غلطی کی اللہ مجھے معافی دے۔ تو میں تمام اہل حدیثوں سے، تمام اہل حدیثوں سے معذرت چاہتا ہوں دل آزاری کی، اور مجھے معاف کرنا اور دل و جان سے کرنا۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر بطل حریت اور انتہائی قابل صد احترام، واللہ کارکنان سے محبت کرنے والا امیر، کارکنان کا درد رکھنے والا دل میں وہ امیر کارواں جن کا میں نام فخر سے لیتا ہوں، اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں، میں نے کئی بار کہا کہ میری آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی ہے ان کا چہرہ جب دیکھتا ہوں۔ ولی کامل سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کی جماعت سے میرا تعلق ہے، اور میری جماعت کے ناظم اعلیٰ ہیں پیکر اخلاص بطل حریت جناب قائد انقلاب حضرت ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان سینیٹر، وہ میرے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس جماعت سے میرا تعلق ہے، اور مسلکن پھر میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور تمام کارکنان کے نام یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، اور میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں، یوتھ فورس کے نوجوانوں، ASF کے شہینوں،
नाज़रीनों, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के बुज़ुर्गों, पैवस्ता रह सजर से उम्मीद बहार रख, पैवस्ता रह सजर से उम्मीद बहार रख, पैवस्ता रह सजर से उम्मीद बहार रख। अगर पैवस्ता रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इज़्ज़त अज़मत मिलेगी, अगर निकल जाओगे तो नसियम मनसिया हो जाओगे। अल्लाह हम सबको मसलक हक़ की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मसलक अहले हदीस जिसको कहते हैं, जिसकी दावत कुरान व हदीस है, कुरान व सुन्नत है, उसकी दावत देता रहा हूँ और देता रहूँगा, और पहले जो गुजर गया वक़्त उससे बेहतर दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा मसलक की तर्जमानी करूँगा, ये मैं साफ करूँगा, ये मैं साहब करूँगा इंशाअल्लाह, और मैं साहब की सूरत में इंशाअल्लाह कफ़ारा अदा करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका सबका हम का हामी व नासिर हो। नाराए तकबीर, मसलक हक़ अहले हदीस, मसलक हक़ किताब व सुन्नत, अहले हदीस के दो उसूल। और आखिर पर मैं सोशल मीडिया के हवाले से नौजवानों को, भाइयों को, दोस्तों को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपना जो हथियार है सोशल मीडिया का, और ये जो फिंगर है, ये जो शहादत वाली उंगली या अंगूठा, ये चलाने से पहले कम अज़ कम थोड़ी सी मोहब्बत भी कर लिया करो और इसका मुस्बत इस्तेमाल करें। चाहे जाए कि मनफी और मसलक के ख़िलाफ़ ही, अपने ख़िलाफ़ आप ही बातें करते चले जाओ, इसका अच्छा इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सबको अच्छा इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। छोटा जा पैगाम में अर्ज़ करना है। एक तो बात है जिस तरह वाशी बिन हरब जदों हालत कुफर अंदर सन, उनसे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई, फिर मुसलमान हुए। उन्होंने क्या कहा, अब मैं कफ़ारा दूँगा। उन्होंने फिर मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, कफ़ारा दिया। हज़रत हाफिज़ उस्मान शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके बड़े अच्छे अज़ाइम हैं, वो उन्होंने अभी बयान कर दिया कि इंशाअल्लाह इसका सब सजदा सब करूँगा, यानी पहले से बढ़कर काम करूँगा। अब मेरा ये पैगाम तमाम सोशल मीडिया के ज़रिए हर अहले हदीस तक पहुँचना चाहिए कि खुदा के लिए अहले हदीस बनना, अहले खबीस ना बनना। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, अहले हदीस बनना, अहले खबीस ना बनना, को खबासत ना खिलाना। जैसे कई भाइयों की मैंने आज, हालांकि मैंने सुबह फजर के वक्त अपनी आईडी पर पोस्ट लगाई थी, बुराए मेहरबानी अपनी पोस्टें बंद कर दो, हालात बड़े अच्छे हैं, इंशाअल्लाह अच्छी खबर आपको अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। लेकिन मैंने फिर देखा बड़ी बड़ी अजीब कमेंट और बड़ी बड़ी अजीब पोस्टें। खुदा के लिए अहले हदीस बनो। और हज़रत शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह, इनके प्रोग्राम जहाँ पे पहले अगर 10 थे अब 20 होने चाहिए। हज़रत अमीर ज़िला हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब ज़रा अपना पैगाम देते। नाराए तकबीर, मसलक हक़ अहले हदीस, शेर रब्बानी कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब, बिस्मिल्लाह। इनकलाब राणा मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब, अमीर पंजाब हजरत मौलाना प्रोफेसर अल्लामा अब्दुस्तार हामिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जुर्रत वाला, ऊंचे बोल, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला। तकबीर, मसलक हक़, मसलक अहले हदीस। आसान हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हज़रत चीमा साहब दे ख्यालात, प्रोफेसर अमीर पंजाब हज़रत हाफिज़ अब्दुस्तार हामिद हफ़िज़हुल्लाह, उनके ख्यालात, और सबसे बढ़कर बरादर मुकर्रम मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शाकिर हफ़िज़हुल्लाह, उनका बयान और उनका ख़िताब आप हज़रात ने सुना है। हम हज़रत हाफिज़ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से वापसी पर खुश आमदीद कहते हैं, और हम दुआ करते हैं कि जिस तरह पहले मसलक की दावत देते रहे हैं, उससे बढ़कर इंशाअल्लाहुर्रहमान वो मसलक का काम, जमात का काम, तंजीम का काम करेंगे। और इंशाअल्लाहुर्रहमान
اور انشاءاللہ الرحمن حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر امیر مرکزیہ اور حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ مرکزیہ انشاءاللہ ان کی قیادت میں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہمیں یہ خبر ملی حضرت کے مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب کے بارے میں تو یقین مانے کہ ہمیں اس پر بالکل یقین نہیں آیا، اور جس ساتھی نے بھی پوچھا تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں آ رہا۔ امیر محترم کو اطلاع ملی، ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم صاحب کو اطلاع ملی، ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بزرگوں نے مجھے فون کیا اور دونوں نے فون کر کے یہ فرمایا کہ وہ تمہارا یار غار ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا جی ایسا ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ ملیں گے اور امید ہے اللہ کرم کرے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب حافظ عثمان شاکر صاحب کا، وہ کل بھی پروفیسر ساجد میر صاحب کے سپاہی تھے اور آج بھی انشاءاللہ وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے سپاہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اعزنا ولا تذلنا، اکرمنا ولا تحنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین، آمین برحمتہ۔